الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا سکوجۃ ولا خبز له مرقق فقلت لقتادة رضي الله تعالى عنه فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ نے جو دین ہمیں بخشا ہے اس دین کے 5 شعبے اللہ نے جو دین ہمیں بخشا ہے اس دین کے 5 شعبے ہیں. اگر ہم 5 شعبوں پر کما حقہ عمل کریں گے تو ہمارا دین کامل بنے گا، اور اگر کسی ایک شعبے کو بھی چھوڑ دیں گے یا چھوڑیں گے تو نہیں لیکن کما حقہ جیسا عمل اس پر ہونا چاہیے ایسا عمل نہیں کریں گے تو ہمارا دین کامل نہیں بنے گا، ہمارا دین ناقص کہلائے گا. اللہ نے جو دین ہمیں بخشا ہے اس دین کے 5 شعبے کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا شعبہ ہے عقائد کی درستگی. دوسرا شعبہ ہے عبادات کی درستگی. تیسرا شعبہ ہے معاملات کی درستگی. اور چوتھا شعبہ ہے اخلاق کی درستگی. اور 5واں شعبہ ہے معاشرت کی درستگی. یہ 5 شعبے ہیں. ان 5 شعبوں پر اگر ہم کما حقہ شریعت جیسا چاہتی ہے اس طرح اگر ہم ان 5 شعبوں پر عمل کریں گے تو ہمارا دین کامل بنے گا. اور اگر ہم ایک شعبے کو لے کر کے بیٹھ جائیں، 2 شعبوں پر ہمارا عمل ہو بقیہ شعبوں پر ہمارا عمل نہ ہو تو ہمارا دین کامل نہیں کہلائے گا، ہمارا دین ناقص کہلائے گا. محترم بزرگ، دین کا جو سب سے پہلا شعبہ ہے وہ ہے عقیدے کی درستگی. دین کا جو سب سے پہلا اور سب سے اہم جو شعبہ ہے وہ ہے عقائد کی درستگی. عقیدہ بنیادی چیز ہے. عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے یہاں تمہارا عمل قابل قبول بنے گا. اور اگر تمہارا عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، حج کرتے رہو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں.
عقیدہ بنیادی چیز ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں تو عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں بنتا. لہذا پہلا شعبہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عقائد کو درست رکھے. دوسرا شعبہ جو ہے وہ ہے عبادات کی درستگی. اللہ نے 4 عبادتیں ہم پر فرض کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اللہ نے 4 عبادتیں ہم پر فرض کی. ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ سمجھے جو ہے پہلے سائیکل سیکھتا ہے، تب جا کر کے سائیکل چلانا اس کو آتا ہے. ایک سائیکل جیسی چیز بھی سیکھے بغیر نہیں آتی تو نماز تو بڑی چیز ہے، کیسے سیکھے بغیر؟ نماز کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. نماز کس طرح پڑھنی ہے سیکھنا پڑتا ہے. لہذا اٹھ بیٹھ کا نام نماز نہیں ہے. اور سمجھے جو ہے ہم آ گئے مسجد میں، اور سمجھے نہ تعبیر ارکان کا اور سمجھے خیال، جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا، نہ قومے کا ٹھکانہ، نہ جلسے کا ٹھکانہ، نہ رکوع کا ٹھکانہ، نہ سمجھے سجدے کا ٹھکانہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی. اور سمجھے کہ یہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اور یہ نماز اور سمجھے جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. نماز کو بھی سیکھنا ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. پھر آپ سمجھے عبادتیں بغیر سیکھے کیسے آ جائیں گی؟ اس لیے ہر چیز کو سیکھنا ہے. تو دوسرا شعبہ ہے عبادات کی درستگی. شریعت جس طرح چاہتی ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے، شریعت جس طرح چاہتی ہے اس طرح زکوٰۃ دینی ہے، پائی پائی کا حساب کر کے جو ہے زکوٰۃ. بہرحال دوسرا شعبہ جو ہے وہ ہے عبادات کی درستگی. اور تیسرا شعبہ ہے معاملات کی درستگی. ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ جو لین دین کے معاملات ہیں اور یہ جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں، یہ شریعت کی روشنی میں اگر آپ کریں گے تو یہ شعبہ، اس شعبے پر عمل کرنے والے آپ کہلائیں گے. اور اگر تمہارے معاملات خراب ہوں تو پھر دین کہاں سے کامل ہو جائے گا؟ معاملات کی درستگی، صفائی معاملات نہایت اہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ کر لینا کافی ہے، اور معاملات کی درستگی جو ہے اس کو ہم دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے. معاملات کی درستگی، خرید و فروخت کے معاملات، لین دین کے معاملات، یہ معاملات شریعت کی روشنی میں ہونے چاہیے، تب جا کر کے آپ کا دین اور سمجھے کامل بنے گا. اور چوتھا شعبہ اخلاق کی درستگی. اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اخلاق حمیدہ اور ایک اخلاق رذیلہ. اخلاق کی 2 قسمیں. اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ کے ساتھ، اور اخلاق حمیدہ کا ترجمہ ہے اچھے اخلاق. اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ کے ساتھ یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ متصف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاق سے اپنے کو پاک کرنا ہے. تو اخلاق کی درستگی اور سمجھے آج مسلمان اخلاق کیا چیز ہے، اور سمجھے اتنا مسلمان بد اخلاق ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی شعبہ، دین کا شعبہ ہے. جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور سمجھے جو ہے، اور اخلاق اور سمجھے جو ہے جانتی نہیں کہ اور سمجھے جو ہے شریعت کس طرح اور سمجھے جو ہے کیسے اخلاق چاہتی ہے. تو اخلاق کی درستگی اور سمجھے یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. اور نمبر 5، پانچواں دین کا شعبہ ہے معاشرت.
معاشرت کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، کس طرح زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے شریعت نے بتلائے، ہر چیز کا طریقہ بتلایا۔ معاشرت عربی کا لفظ ہے اور معاشرت کے معنی ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے، زندگی گزارنے کے طور طریقے، کھانا کس طرح کھانا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کون سا وہ شعبہ ہے کہ جس کے متعلق شریعت کی روشنی موجود نہ ہو۔ حدیثوں میں ہر چیز اور سمجھے موجود ہے، ایک ایک چیز، کھانا کس طرح کھانا ہے حدیثوں میں موجود ہے تفصیل، پانی کس طرح پینا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب گھر میں جاتے ہیں تو سیٹھ بن کر کے کرسی پر بیٹھ جائیں گے، چارپائی پر بیٹھ جائیں گے اور آرڈر کریں گے، پانی لاؤ، یہ لاؤ، فلاں لاؤ، جیسے تمہاری نوکرانی ہو تمہاری بیوی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دو لیتے تھے، گھر میں بکری ہے تو اب عرصہ بیوی دوسرا کام کر رہی ہے، بیوی روٹی بنا رہی ہے، حضرت عائشہ کھانا بنا رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ عرصہ دو لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر پھٹ جاتا تھا تو یہ نہیں کہ عرصہ جو ہے بیوی کو دے دیں، حضرت عائشہ کو دے دیں، اس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سی لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے عرصہ جو ہے سی لیتے تھے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، گھر میں کس طرح رہنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری تفصیلات بتلائی ہیں، ازواج مطہرات نے ایک ایک چیز عرض کی جو ہے۔ تو معاشرت، زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ، یہ ہیں 5 شعبے: عقائد کی درستگی، عبادات کی درستگی، معاملات کی درستگی، اخلاق کی درستگی اور معاشرت کی درستگی۔ اگر یہ 5 شعبوں پر ہم کما حق ہو عمل کریں گے تو ہمارا دین کامل بنے گا، ورنہ ہمارا دین اور سمجھے جو ہے ناقص ہے۔ محترم بزرگ، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ابھی ماضی قریب میں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ معاشرت کو گویا اس کو دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ شکوہ کر رہے ہیں مسلمانوں کا کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم معاشرت کو دین کا شعبہ ہی تصور نہیں کرتے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، معاشرت کو جانتی ہی نہیں ہے، اس میں کہ معاشرت کیا چیز ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، جانتی نہیں ہے، اور جب جانتی نہیں تو اور کیا کریں گے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اتنی موٹی ہے اور سمجھے، اور اس کا نام ہے آداب المعاشرت۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، ملتی ہے اور سمجھے، اس کا نام ہے آداب المعاشرت۔ زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھیے، اردو میں ہے اور سمجھے، اگر اردو آتی ہے تو حاصل کیجیے اور حاصل کر کے پڑھیے، آنکھیں کھلیں گی آپ کی حضرت نے کیا کیا لکھا ہے، ہمارا حال کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے، اور سمجھے جو ہے پڑھیے آداب المعاشرت، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، ایک تو بیچارے وہ ہیں جو ذرا دین سے دور ہیں،
ان کا تو کچھ نہیں کہنا. جو دیندار طبقہ ہے، جو صوم و صلات کے پابند ہیں، حضرت فرماتے ہیں، بلکہ حضرت نے فرمایا جو تہجد گزار ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی معاشرت خراب ہے. ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی معاشرت خراب ہے اور ان کی معاشرت کے سمجھے ٹھکانے نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگ، معاشرت ہی سے متعلق آج کا بیان ہے. یہ پانچواں شعبہ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے اور سمجھے معاشرت اور سمجھے. اس لیے معاشرت کی اہمیت کو پہچانے اور معاشرت کے احکامات کو جانے اور اس پر عمل کرنے کی سمجھے جو ہے کوشش کریں. میں نے ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے اور ترمذی جلد اول کی پہلی حدیث ہے. 2 جلدیں ہیں ترمذی کی. یہ پہلی حدیث ہے جہاں سے ترمذی کی ثانی شروع ہوتی ہے. وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے. مسلمان خادم رسول ہیں. 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ شرف کسی صحابی کو حاصل نہیں. 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. سفر میں بھی حضر میں بھی ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کے خادم خاص ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیوانی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیوانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی میز پر کھانا رکھ کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے نہیں کھایا. ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیوانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا رکھ کر کے ٹیبل پر کھانا رکھ کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اور سمجھے میں کھانا نہیں کھایا. ولا سکوجۃ. حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری میں کھانا نہیں کھایا. چھوٹی چھوٹی تشتریاں، چینائی کی پلیٹیں اور سمجھے جنہیں تشتری کہتے ہیں اس کو، چھوٹی چھوٹی تشتریاں اور سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری میں کھانا نہیں کھایا. ولا خبز له مرقق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی نہیں بنائی. چپاتی جانتے ہیں پتلی روٹی ہوتی ہے اور اس کو چپاتی کہتے ہیں اردو. ولا خبز له مرقق. مرقق کے معنی چپاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی رسم جو ہے چپاتی اور سمجھے نہیں پکائی گئی. ایک طالب علم ہے، اس طالب علم کا نام تھا یونس. اس طالب علم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. حضرت قتادہ صحابی ہے، تو ایک طالب علم جس کا نام یونس تھا، اس طالب علم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوی میں لوگ کس طرح کھانا کھاتے تھے، کس چیز پر کھانا رکھ کر کے کھاتے تھے اور کس طرح کھاتے تھے. یہ ایک طالب علم نے سوال کیا استاد محترم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علی حالہ السفر. حضرت قتادہ نے بتلایا طالب علم کو کہ چمڑے کے دسترخوان ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کے دسترخوان ہوتے تھے. بکرا ہے ذبح کیا اور سمجھو اس کا چمڑا جو ہے اس کو دباغت دے دیتے تھے، نمک وغیرہ لگا دیتے تھے اور سمجھو اسی کو چمڑا بنا لیتے تھے، اسی کو دسترخوان اور سمجھو اسی چمڑے کو اور دسترخوان بنا لیتے. تو چمڑے کے دسترخوان ہوتے تھے، وہ زمین پر بچھایا جاتا تھا اور پھر اور سمجھے بیٹھ کر کے لوگ کھاتے تھے. یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طالب علم کو اور سمجھے بتلایا کہ علی حالہ السفر، چمڑے کے دسترخوان پر کھایا جاتا تھا بیٹھ کر کے. اور سمجھے محترم بزرگ، اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی. نمبر 1، پہلی چیز ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیوانی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا رکھ کر کے، جیسے ہوٹلوں میں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں شادیوں میں سمجھے جو ہے اور تقریبات میں سمجھے ہوتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے میز پر کھانا رکھ کر کے کھاتے ہیں، سن لیں یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ کیسے چلا؟ اولاً انگریزوں نے ایسا لباس پہننا شروع کیا، ٹائٹ لباس، کہ وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایسا لباس انہوں نے پہننا شروع کیا کہ وہ اپنے لباس کو پہن کر کے نیچے زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اب مجبوراً انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر کے میز پر کھانا رکھ کر کے کھانا شروع کیا۔ تو یہ چلا ہے وہاں سے، انگریزوں سے۔ اور جب انگریزوں کو دیکھا تو انڈیا تو گاڑی ہے، انڈیا جو ہے وہ تو سمجھے نقل کرتی ہے، سمجھے جو سمجھ میں آوے تو بھی نقل کرتی ہے، نہ سمجھ میں آوے تو بھی نقل کرتی ہے، تو نقل کیا سمجھے جو ہے۔ اور پہلے برادران وطن جو ہیں، ہندو جو ہیں بھائی، انہوں نے یہ طریقہ سمجھے انگریزوں سے اپنایا۔ اور پھر جب یہ طریقہ چل پڑا تو مسلمانوں نے بھی سمجھے، کیوں مسلمان اس سے دور رہیں، مسلمانوں نے بھی یہ طریقہ سمجھے جو ہے اپنا لیا، سمجھے یوں یہ شادیوں میں اور سمجھے جو ہے تقریبات میں کرسیوں پر بیٹھ کر کے میز پر کھانا رکھ کر کے طریقہ سمجھے جو ہے چل پڑا۔ اردو کی کہاوت ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوا چلا ہنس کی چال۔ مسلمانوں نے سمجھے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، اپنی چال بھول گئے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقے کو ہی کو بھول گئے۔ اور اب مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر نیچے بٹھا کر کے کھلایا جائے تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم کو نیچے بٹھا کر کے کھلایا، اور سمجھے پالنپور کبھی آنا ہو تو آ جاؤ، اور سمجھے پالنپور، اور سمجھے کبھی اور سمجھے جو ہے کسی جگہ اور سمجھے شادی کے موقع پر کوئی اور سمجھے ٹیبل کرسی نہیں ہوگی، زمین ہی پر بیٹھ کر کے کھلایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ لعنت ابھی نہیں آئی ہے، اور سمجھے جو ہے کبھی بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں پالنپور کے علاقے میں، اور سمجھے بہرحال یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور سمجھے جو ہے جو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اور اسی پر اگر بس ہوتا تو اور سمجھے پھر بھی غنیمت تھا۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا، اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ جانوروں سے بھی بدتر اور سمجھے، بلکہ اور سمجھے انسانیت کو کھو دیا ہے، اور جان چلتے چلتے کھاتے ہیں۔ ایک ڈش یہاں رکھا، یہاں پلیٹ میں کچھ لیا، کچھ کھایا، پھر آگے بڑھے، پھر اور اس کو فیشن اور سمجھے جو ہے ماڈرن زندگی اور کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سمجھے محترم بزرگ اور سمجھے یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں، اسلامی طریقہ نہیں۔ 2-3 منٹ بعد ذرا پوری ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا رکھ کر کے نہیں کھایا۔ دوسری اسلامی تہذیب، اسلامی تہذیب یہ ہے کہ الگ الگ پلیٹوں میں نہ کھایا جائے، ایک تھال ہو، ایک خنچا ہو، ایک طباق ہو، ایک طباق میں آپ سمجھے جو ہے، اور ایک تھال ہو، ایک خنچا ہو، اس میں سب مل کر کے کھانا۔ کبھی بھی اشرفیہ میں آ جائیں، جب کھانا کھایا جا رہا ہو، عصر بعد آ جائیں، 11 سوا 11 بجے آ جائیں، بچے کس طرح کھاتے ہیں آپ کے یہاں بھی اسی طرح کھاتے ہوں گے، اور سمجھے جامعہ چلے جائیں، اشرفیہ چلے جائیں، ایک خنچے میں 4 طالب علم بیٹھتے ہیں، خنچا ہوتا ہے بڑا رسم، اس کو اور سمجھے جو ہے اس میں اور سمجھے 4 طالب، یہی اسلامی تہذیب ہے اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ الگ الگ پلیٹوں میں کھانا اور الگ الگ اور سمجھے جو ہے تشتریوں میں کھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری میں اور سمجھے جو ہے کھانا نہیں کھایا، الگ الگ رسم۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ شادی کے موقع پر کاغذ کے برتن اور کاغذ کی پلیٹیں اور پلاسٹک کی اور سمجھے جو ہے پلیٹیں ملتی ہیں، چنانچہ وہ پلاسٹک کی پلیٹیں اور وہ کاغذ کی جو پلیٹیں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور سمجھے اور ایک مرتبہ کھایا اور کھا کر کے پھینک دیا، اور سمجھے سن لو اس میں مال کا ضیاع ہے، یہ مال کو برباد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اور سمجھے آپ نے کھایا اور کھا کر کے پھینک دیا، اور سمجھے جو ہے یہ مال کو برباد کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اور سمجھے اپنے مال کو کیوں برباد کیا تھا، یہ پوچھ ہوگی، اور سمجھے
اور اگر ہر آدمی الگ الگ پلیٹوں میں کھائے گا اور کاغذ کی پلیٹیں نہیں ہوں گی تو پھر کتنے برتن دھوئیں گے اور سمجھے گھر والے دھوتے دھوتے اور سمجھے جو ہے تھک جائیں گے. اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ ایک خون چاہو بیچ میں رکھ کر کے اور سمجھے کھائیں اور سمجھے. اور چوتھی بات اور تیسری بات ولا خبز لہ مرقق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی نہیں پکائی گئی. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت سہل سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں ہوتی ہیں، آٹا چھاننے کی چھلنی ہوتی ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں ہوتی تھی؟ حضرت سہل نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی. تو پھر سائل نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو کی روٹی کھائی جاتی تھی اور جو میں تو چھلکے ہوتے ہیں، جب جو کو پسوائیں گے تو اس میں تو چھلکے ہوتے ہیں. تو حضرت سعد فرماتے ہیں ہم پھونک مار دیتے تھے آٹے میں، جتنے چھلکے اڑ گئے اور باقی کو اور سمجھے گوند لیتے تھے. اور یہ تھی سادہ معاشرہ تھا، سادہ معاشرہ تھا اور سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ سادہ معاشرہ تھا، تکلفات والی زندگی نہیں تھی. اب مسلمانوں کی زندگیاں اور سمجھے تکلفات والی اور سمجھے بن گئی. سادہ معاشرے میں جو اور سمجھے خوبیاں ہیں وہ اور سمجھے تکلفات والی اور سمجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سمجھے جو ہے سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے اور غیروں کے طریقے کو اپنانے سے اللہ ہمیں بچائے.